أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ورس نمبر 3 کی تلاوت کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ بلند کرنے، زبان سے بیان کرنے، اتمام حجت کرنے، اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنا کر بلندی پہ شناخت کرانے، دکھلانے، بتلانے، اعلان کروانے، اس مبارک، حتمی اور فیصلہ کن اعلان کی گواہی دے رہا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کہا ہے نبی بلغ، کہہ دیجئے اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اور وہ پیغام محبوب خدا محمد مصطفیٰ، معلم انسانیت، محسن انسانیت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خوش اسلوبی سے پہنچایا کہ لوگوں کو اتمام حجت کر کے کہا اسی مقام پہ رک جاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آنے کے لیے مہلت دی گئی، جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلایا گیا۔ اور صرف یہ اس وقت پر محدود نہیں تھا، اس زمان و مکان تک اس کی حدود نہیں تھی، بلکہ کہا گیا جو بعد میں آنے والے ہیں انہیں دیا۔ اس وقت میں صرف اس کے بعد میں آنے والی نہیں بلکہ آنے والی انسانیت کو، آنے والی بنی نوع انسان کو اور مسلمان امت کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، اللہ اس دین پر راضی ہو گیا۔ معزز ناظرین، بہت ہی افسوس کے ساتھ سننا پڑتا ہے یہ کہ اکثر اہل تشیع جو کہ ولایت کے اس پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے مکمل ہونے کو، کامل ہونے کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بھی شبہات اٹھتے ہیں کہ کہاں ہمارے جو عقیدے، ہمارے عقائد ہیں، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے مذہب کا، مذہب کو پریکٹس کرنے کا، اس مذہب پہ عمل کرنے کا، جو اس قدر بہترین مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس آیت میں کہا کہ اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، چن لیا، اور کہا ایک اور مقام پر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ ہے، نئی نسل کے بہت سے لوگ سوال کرتے نظر آئیں گے، ظاہر ہے جو دوسرے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے ولایت کے عقیدے کو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اتمام کو تہہ دل سے قبول نہیں کیا، اور ان لوگوں کے پیچھے
ان کی رہنمائی میں چل پڑے کہ جنہوں نے اس وقت تو مبارکباد دی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا یہ پیغام پہنچایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اس قول، اس جملے کی جتنی بھی تشریح، جتنی بھی وضاحت کی جائے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی. ایک ایک لفظ اپنے مقام پہ مکمل جامع مفہوم لیے ہوئے ہے، تفصیل لیے ہوئے ہے، معنی لیے ہوئے ہے، بہت گہرے اثرات لیے ہوئے ہے، بہت گہرے نظریات لیے ہوئے ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور علماء نے، مفسرین نے، ذاکرین نے جب سے مجلس حسین علیہ السلام کا سلسلہ بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کی سنت کے طور پہ شروع ہوا، اس جملے پہ بحث کی، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بہت سی نشستوں میں اس جملے کے اسرار و رموز پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی گئی. کچھ چیزیں تو بہت ہی ظاہر ہیں، ایویڈنٹ ہے، بہت ہی نمایاں ہے. جس جس کا میں مولا، من کنتو مولا، کنتو کا لفظ جو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس سے آزاد ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ہوں، رہوں گا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنتو نبیم، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. وہی کنتو، تھا، ہوں، رہوں گا، رہے گا، تھا، ہے، رہے گا. من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ مجھے اور علی کو ایک ہی انا و علی من نور واحد، ایک ہی نور سے خلق کیا گیا. مجھے اور علی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نور سے خلق کیا، اور ہمارا نور اس وقت بھی آسمان پر موجود تھا جب فرشتوں کو اس کے بعد ہم نے تسبیح و تحلیل سکھائی اور تکبیر سکھائی. تو جب اس مقام پر، جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی وہ فرشتے جنہوں نے نبی کو مولا سمجھا، وہ کنتو تب سے چلا رہا ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی. اور پھر کہا، یہ اس نبی کے الفاظ ہیں جس کے بارے میں قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ بے شک وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، بے شک یہ نبی، بے شک یہ میرا محبوب نبی اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے بھیجی ہوئی وہی ہے. اس زبان مطہر سے، اس صادق اور امین لسان سے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی امین ہے، وہ قلب کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام الہی نازل کیا، کہا اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس قلب سے یہ الفاظ اس مبارک زبان لسان سے نکلے، جاری ہوئے اور دین کی تکمیل کرتے ہیں. جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فہذا علی مولا. یہ فا کا حرف بھی ہم نے کئی دفعہ بیان کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا کہ جیسے نفخت فیہ من روحی، جیسے ہی میں اس مٹی کے پتلے یعنی آدم میں اپنی روح پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، فقعوا، فوراً سجدے میں گر جاؤ، ایک لہجے کی بھی تاخیر نہ کرو. وہی فا من کنتو مولا فہذا علی مولا، دین کی تکمیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کی. اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس عقیدے پہ ایمان رکھنے کے باوجود اہل تشیع میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہ سوال اٹھاتے ہیں. کبھی معراج کے واقعے پہ سوال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے لسان اللہ ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، ید اللہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے، وجہ اللہ ہے اللہ کا چہرہ ہے، اور یہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صادق اور امین زبان مبارک لسان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے. پھر بھی سوال کرنے والے، شک کرنے والے یہ شک کرتے ہیں کہ کہیں یہ ولایت کا عقیدہ توحید کے آڑے تو نہیں آ رہا. کیا عجیب بات ہے، کیا تضاد ہے کہ وہ عقیدہ جس نے توحید کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا جس عقیدے کے اعلان کے بعد،
اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں فرمایا تھا کہ بے شک یہ ولایت پر ایمان تم پہ اس لیے واجب کیا گیا تاکہ دین کی بنیادیں مضبوط ہوں، تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وہ ولایت کہ جس پر ایمان توحید کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کی نعمت کو تمام کرتا ہے، اس کے دین کو مکمل کرنے کا موجب بنتا ہے، اسی ولایت پر ایمان رکھنے والے خود بھی نکتہ چی ہیں، خود بھی سوال کرتے ہیں، خود بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں ہم نے ولایت پر ایمان کو کہیں توحید کے رستے میں رکاوٹ تو نہیں بنا دی۔ اور یہی شک ہے معزز ناظرین جو ظاہر ہے کہ دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے وہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن علی ولی اللہ پر جن کا دل نہیں مانتا، وہ جو کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ سکتے ہیں مگر علی ولی اللہ وصی رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، وہی جنگ جو بی بی سکینہ علیہ السلام نے پھر جیتی، بی بی زینب علیہ السلام نے پھر حتمی طور پر جیتی کہ شام میں آج آپ کے روضہ اقدس میں جب اذان ہوتی ہے تو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اس ولایت پر ایمان کے لیے یہ سانحہ کربلا جو برپا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنے والے منافقین تو یزیدی لشکر میں بھی تھے جو پیدل حج کر چکے تھے، حافظ قرآن تھے، نماز پڑھتے تھے، اذانیں اس وقت بھی دیتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر نبی کے نواسے کا سر قلم کرتے تھے۔ کیا فرق تھا اس یزیدی لشکر میں اور حسینی لشکر میں؟ یہ ایمان، ولایت پر ایمان۔ اب آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ وہم، وہ وسوسے، وہ شکوک و شبہات جو اہل ولایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی روشن چہروں والوں کے امام۔ جب کسی نے پوچھا فرق کیسے پتا چلے گا کہ کس نے زبان سے تو کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گیا، وقتی مصلحت کے تحت، دنیا کی محبت کے تحت، کسی جان بچانے کے تحت، کسی دنیاوی فائدے کے لیے، لیکن دل سے ایمان نہیں لایا، تو آپ نے فرمایا ذکر علی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زینت بخشو، جس کے چہرے پہ خوشگواری، خوشی، مسرت، روشنی کے آثار نظر آنے لگ جائیں جب ذکر علی چھیڑا جائے، سمجھ لو وہ مومن ہے۔ اور جس کا چہرہ بگڑنے لگے، جس کے چہرے پہ نخوت کے اثرات آ جائیں، جس کے چہرے پہ سٹریس یا ٹینشن یا بے یقینی کی کیفیت تمہیں نظر آئے، تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس ولایت کی نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نعمت کو تمام کر دیا، جس پیغام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا، کیا وجہ ہے کہ وہ اہل ولایت جو خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس دین کو مکمل پایا، وہ بھی اس پہ شک کرتے ہیں، وہ بھی اس پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے سب سے اہم دلیل جو اس بحث، اس آرگیومنٹ کے بارے میں دینا چاہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک مرتبہ فرمایا اللہ کو کوئی نہیں سمجھ پایا، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکے گا سوائے میرے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور علی علیہ السلام کے، اور کہا علی کو کوئی نہیں سمجھ پایا سوائے اللہ تعالی اور سوائے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ جو ایک مستند حدیث ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کو کوئی نہیں سمجھ پائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔
اور کہا علی کو کوئی نہیں سمجھ پایا سوائے اللہ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کوئی نہیں سمجھ پایا سوائے اللہ اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے۔ اور یہ حصہ اس آیت سے بھی واضح، سورہ رعد آیت نمبر 43 43ویں آیت، جس میں جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ خود اپنی کوئی فضیلت بتائیں، خود بتائیے آپ کی کوئی فضیلت، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں جب اپنی دنیا میں ظہور کے بعد آنکھیں کھولی، سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی، اس وقت قرآن بھی نہیں نازل ہوا تھا۔ قد افلح المومنون ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ فلاح پا گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، مومنین کی تعریف والی آیت تلاوت فرمائی رسول اللہ کی گود، اپنے گہوارے میں اژدہے کو 2 لخت کر دیا، یہ بھی فضیلت نہیں بتائی۔ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو کے والدہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو مدعو کیا جانا، کعبے میں مہمان رہنا، ولادت کعبے میں ہونا، مولود کعبہ ہونا، یہ فضیلت بھی میرے مولا نے بیان نہیں فرمائی۔ دعوت ذی الشیرہ میں جب نبی نے بار بار 3 دن تک کہا کون ہے جو میرا معاون بنے گا، کون ہے جو میرا مددگار بنے گا، وہ وصی بھی ہوگا، جانشین بھی ہوگا، اسے خلافت بھی دوں گا، وہ علمبردار بھی ہوگا، کوئی نہیں اٹھا سوائے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کہ آپ نے یہ فضیلت بھی نہیں بتائی۔ بدر و حنین، احد، جب سب چھوڑ کے چلے گئے احد میں، فرشتوں کا کیا قصیدہ تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں سوائے علی علیہ السلام کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ بھی تعریف، یہ بھی فضیلت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے بیان نہیں کی جب پوچھا گیا خود اپنی فضیلت بتائیں۔ کتنے زخم مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے جسد مبارک پر آئے کہ اس وقت سب چھوڑ گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف علی کھڑے رہے، جن کے گھوڑے سے کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم وہ پروردگار کھاتا ہے کہ فجر کے وقت کس طرح سے دشمن کے میدان کو فتح کر کے آ جاتے، کرار غیر فرار۔ مولا نے اپنی کسی جنگ میں شجاعت کی فضیلت نہیں بتائی کہ جب کسی کافر سے پوچھا جاتا، کسی مشرک سے پوچھا جاتا، تیرے بھائی کو، تیرے باپ کو، تیرے چچا کو، تیرے بیٹے کو، تیرے بھتیجے کو، تیرے بھانجے کو کس نے واصل جہنم کیا؟ علی علی علی۔ مولا نے یہ بھی اپنی فضیلت نہیں بتائی۔ جب پوچھا گیا مولا اپنی فضیلت خود بتائیے، سورہ رعد کی آیت نمبر 43، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سورہ رعد آیت نمبر 43۔ پروردگار عالم کہتا ہے اے نبی، اے رسول، کہہ دیجئے کہ اگر یہ مشرکین آپ کو رسول نہیں مانتے، اللہ کا بھیجا ہوا نہیں مانتے تو نہ مان۔ ان سے کہہ دو کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنی فضیلت یہ آیت مبارک بتائی کہ رسالت کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ جلال میں آ کے کہتا ہے نہیں مانتے نہ مان، انہیں کہہ دو اس رسالت کی گواہی کے لیے 2 ہی گواہ چاہیے، ایک اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب العزت ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ کیا فرمایا تھا میرے نبی نے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کل کتاب کا علم، اور یہ کتاب صرف قرآن حکیم نہیں، یہ لوح محفوظ ہے، کیونکہ یہ جب قرآن حکیم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان کا ذکر آتا ہے
قرآن میں، تو کہا کون لائے گا تخت بلقیس؟ تو کہا کہ وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، آصف برقیہ، کہ میں آپ کی پلک جھپکتے تک یہ تخت بلقیس ہوا کے دوش پہ لے آؤں گا۔ کچھ کتاب کا علم تھا، یہ وہ لوح محفوظ ہے، باب مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے خطیب منبر سلونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، جتنا میں سخی ہوں کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ اور مولا کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس مسند علم بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، ان کے سوالوں کا جواب توریت سے دوں گا، انجیل والوں کے سوالوں کا جواب انجیل سے، زبور والوں کے سوالوں کا جواب ان کا فیصلہ زبور سے، اور قرآن والوں کا قرآن سے۔ تو کل کتاب کا علم اللہ کی گواہی کے ساتھ رسالت کی گواہی کے لیے ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ مزید وضاحت ہوتی ہے، مزید انڈورسمنٹ ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ کی کہ کوئی نہیں سمجھ پایا مجھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا اللہ اور علی کے۔ جب نبی کی اس مبارک زبان جس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے یہ ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے۔ جب اس مبارک زبان سے جہاں سے توحید تم تک پہنچی، وہ زبان کے جس نے جب مشرکین مکہ کے سامنے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے کیا تم یقین کرو گے، تو کہہ اٹھے وہ مشرکین، وہ بتوں کو پوجنے والے، وہ آگ کو پوجنے والے، وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے والے، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، وہ پانی پینے پلانے پہ قتل و غارت کرنے والے بھی کہہ اٹھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، تو آپ جو کہیں گے ہم یقین کر لیں۔ تب میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ توحید جس کی زبان کا دیا ہوا احسان، جس کے وسیلے سے توحید کا پیغام تم تک پہنچا، جب اس نے کہہ دیا کہ علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ اور میرے، اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے علی کے اور میرے، اور مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے، تو پھر اے محدود عقل رکھنے والے، سرکش عقل رکھنے والے، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جانے والے، اپنی ذات کے الہ کو، بت کو، اپنی انا اور تکبر کے بت کو الہ بنا کر خاموشی سے، نہ جانتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کی عبادت کرنے والے، اے کم عقل انسان، اے وہ انسان کہ جو ائمہ طاہرین کی بھی بتائے ہوئے اقوال اور احکام کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو استاد ہیں شافعی، مالکی، حنفی، اہل سنت کے فقیہوں کے بھی جو استاد ہیں، فرماتے ہیں چھٹے امام کہ ہمارے اقوال کو اپنی ناقص عقل کے مطابق سمجھنے کی، پرکھنے کی کوشش نہ کرو کہ تمہاری محدود عقل میں ہماری تعلیمات احاطہ نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ قرآن کی زبان میں بات کرتے ہیں، قرآن صامت، خاموش قرآن ہے، اور یہ قرآن ناطق ہیں، بولتے قرآن ہیں، یہ چلتے پھرتے قرآن ہے، ان کی ہر گفتگو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد، چاہے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، چاہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات فدق، خطبہ مدینہ کی عورتوں سے جو آپ کا خطاب، بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کے خطبات ہوں، چاہے امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات، ان میں کوئی تفاوت، کوئی تفریق نظر نہیں آتی، ان کے بیان کا طریقہ ایک ہی، اللہ کی حمد و ثنا، درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ ان کا مزاج ایک ہے، ان کے تکلم میں قرآن ہی قرآن ہے،
یہ بذات خود قرآن ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، میں ہی وہ ذکر ہوں جسے چھوڑ کر لوگ منحرف ہو گئے، میں ہی وہ رستہ ہوں جسے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ نہیں سمجھ سکتا کوئی اللہ کو سوائے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی کے، اور نہیں سمجھ سکتا علی کو کوئی سوائے میرے اور اللہ کے، اور نہیں سمجھ سکتا مجھے کوئی سوائے اللہ کے اور علی کے، تو پھر اے ناقص العقل انسان، اے ابلیس کے وسوسوں اور بہکاووں میں ہر وقت آ کر دھوکا کھانے والے انسان، تم کیوں کر یہ سوال اٹھانے کی بھی جسارت کرتے ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ خاکم بدہن اہل تشیع علی علیہ السلام کو بڑھا دیتے ہیں؟ وہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جو نبی کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور صرف اس احد کے میدان میں نہیں جب بھاگنے والے بھاگ گئے، صرف اس میدان میں نہیں جب اہل فلک نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا، لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، بلکہ ہر میدان میں عالم طفلی سے لے کر نبی کی گود میں آ کر زیارت کر کے آنکھیں کھولنے سے لے کر دعوت ذی العشیرہ سے لے کر ہر غزوے میں شب ہجرت میں کہا کہ اے نبی آپ میرے سو جانے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ وہ علی علیہ السلام جن کی تمام رات عبادت الہی میں صرف ہوتی ہے، وہ مولا جن کا قول ہے کہ جب سورج کی کرنیں زمین پر پڑیں تو اس وقت بستر پہ نہ رہو کہ وہ وقت رزق بانٹنے کا ہے، وہ قیام اور سجود اور رکوع میں مگن رہنے والے مولا جب نبی کی جان کی بات آئے تو سو جاتے ہیں بستر رسول پہ، اپنے نفس کو بیچتے ہیں۔ وہ علی جو نفس رسول ہے، کیوں کر ایک کلمہ گو ایک مسلمان یہ جسارت بھی کر سکتا یہ سوال کرنے کی کہ نعوذ باللہ یہ موازنہ، یہ کمپیرزن، یہ لیولنگ، یہ درجات کا تعین کرنا، اس کی جسارت کیوں کر ایک انسان خطا کار جس کی عقل ہی محدود ہے، جس کی نگاہ محدود ہے، جو چاہ بھی نہیں سکتا کچھ جب تک اللہ نہ چاہے، جس کے دل کے تمام اسرار و رموز، تمام رازوں، تمام سیکرٹ سے وہ پروردگار واقف ہے جو کہتا ہے علیم بذات الصدور ہے۔ وہ انسان جو خوف زدہ ہے، وہ انسان جو کہ انتہائی حقیر ہے، وہ انسان جو انتہائی کمزور ہے، جس طرح امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں سکھلایا، بتلایا۔ اور جب ہم کہتے ہیں، جب یہ ائمہ طاہرین جو معصومین ہیں، جب یہ گناہوں میں گڑ گڑا کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات توحید کو منواتے ہیں۔ کیوں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اللہ کے سجدے میں اپنا سر کٹوا کے کہا کہ بے شک رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کے لا الہ الا اللہ کو رقم کر دیا کربلا کی گرم ریت پر، اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے؟ جن ائمہ طاہرین کی اہل بیت کے گھرانے، ائمہ طاہرین کی تمام زندگیاں شہادت اللہ کی توحید کو سر بلند کرنے کے لیے، اس کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے صرف ہو گئی، قربان ہو گئی، لہو ریز ہو گئی، کیوں کر نعوذ باللہ ان ہستیوں کے ساتھ ہم اس شک اور ابہام کو منسلک کر لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ توحید میں کوئی شائبہ آ جائے؟ اور کیا جسارت جب اللہ کے بارے میں سوال بحث کرنے سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ یہ حکم دیا گیا قرآن میں کہ دیکھو یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو بت پرست ہیں، چاہے پتھر کے بت ہیں، چینی کے بت ہیں، مٹی کے بت ہیں، سنگ مرمر کے بت ہیں، لکڑی کے بت ہیں،
جو مرضی ان کے خدا ہے، کہا تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ نعوذ باللہ کہیں یہ تمہارے خدا کو برا نہ کہہ بیٹھے۔ اتنی ٹالرنس ہے اس مذہب میں کہ ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، چاہے تمہیں لاجکلی لگتا ہے کہ اس نے گڑ کا بت بنایا ہوا ہے، اس نے پتھر کا بت بنایا، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرو۔ کسی کے خدا کو بھی برا نہ کہو کہ نعوذ باللہ تمہارے خدا کو برا نہ کہے، کیونکہ تم معرفت نہیں رکھ سکتے۔ معرفت کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، صرف اسی جملے کو ابھی محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ تک تو بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے صاف کہا ہے، نبی کہہ دیجئے ان سے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان، مال، ماں باپ، اولاد، اپنی دنیا کی ہر پوزیشن سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت نہ کرو۔ یہ قرآن نے کہا، کچھ نہیں مانگتا، کہہ دو اے نبی اجر رسالت مگر میرے اقربا سے مودت کرو۔ اور قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دیجئے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کافی، اللہ کافی، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ پہلے مجھ محمد کا اتباع کرو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ ایسا کرو گے، یہ شرط ہے، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اس کے بغیر نہیں۔ وہ نبی جس کو خود اللہ کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے قم باللیل الا قلیلا، اے نبی کم کم راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہوا کیجئے، اے کالی کملی کے اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائے، عبادت کو کم کیجئے۔ جو محبوب خدا ہیں، ایک انسان جو اپنی ذات کے بت کو ہی توڑنے میں ابھی تک ناکام ہو گیا، لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ لا سے شروع، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اپنی ذات کا معبود اگر بنا لیا، اپنی انا کا معبود اگر بنا لیا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر پاتے، تو اپنی غلطی کو مان نہیں سکتے، تکبر تمہارے دل میں بیٹھ کے اپنی ذات کی پرستش کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے ابلیس کا کیا گناہ تھا، کیا گناہ تھا؟ اس نے کہا تھا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی تو وہ عبادت کرتا تھا ہزاروں سال سے، اتنی عبادت کرتا تھا، آگ سے بنا جن ہونے کے باوجود فرشتوں سے اوپر پہنچ گیا عرش پہ۔ جب اللہ نے کہا فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکو، فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جاؤ، سب گر گئے سوائے الا ابلیس، قرآن کے الفاظ۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی تھی، جس کو ہم نفس پرستی سمجھتے ہیں۔ نفس پرستی صرف یہ دوسری خواہشات، ٹیمپٹیشنز، شراب نوشی، گناہ جو دوسرے گناہ ہیں، وہ نہیں ہے معزز ناظرین۔ نفس پرستی تکبر بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کفر کی 3 بنیادیں، تکبر، حسد اور لالچ۔ نمازیں پڑھتے ہو لیکن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو عبادت تمہیں تکبر میں مبتلا کر دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو تمہیں باعث شرمندگی بنا دے، جو تمہیں شرمندہ کر دے۔ جو عبادت تمہیں تکبر میں، غرور میں مبتلا کر دے اس سے بہتر ہے وہ گناہ جو تمہیں شرمندہ کر دے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جب خطبہ فدق میں عبادات کی روح کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا نماز اس لیے فرض کی گئی کہ تمہارے دل سے تکبر کی غلاظت اور گندگی کو صاف کر دے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو باعث فخر، دوسروں سے خود کو بہتر، ہولیر دین داؤ کے کانسیپٹ پہ پہنچ جاتے ہیں نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، جو نہیں پڑھتا اسے کمتر سمجھتے ہیں۔ ایسی نماز کا فائدہ جو ابلیس کا پیروکار بنا دے۔ عبادت تو وہ بھی کرتا تھا، اس نے کہا یا اللہ تجھے سجدہ کر لوں گا، غیر اللہ کو نہیں کر سکتا۔ کچھ اور نہیں مانگا تھا اس نے دنیا سے، اس نے کہا اللہ کافی ہے، تجھے سجدہ کروں گا، غیر اللہ کو نہیں۔ کیا کہا اس رب نے؟ طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، اطاعت کرو جیسے میں چاہتا ہوں نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو۔
جب تک ولایت پر ایمان نہیں لاؤ گے، سب سے بڑا آرگیومنٹ، سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے، ہسٹری خود، تاریخ خود گواہ ہے کہ جب ولایت پر ایمان ختم ہوا، کیونکہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں، اولو الامر ہیں، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا جو مرے گا جب مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا۔ کسی نے پوچھا ایک لمحے میں تو ہزاروں لقمہ اجل چکھتے ہیں، آپ کیسے کہاں کہاں پہنچیں گے؟ کہا کیا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں قل الروح امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، اور کہا جب تک اولو الامر موجود نہ ہو، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، جب تک اولو الامر مولا نے کہا موجود نہ ہو، ملک الموت اللہ کے امر یعنی روح کو قبض نہیں کر سکتا۔ جب اپنی طرف سے ان لوگوں کو تم نے حکمران بنا دیا کہ جو اپنی ذات کے الہ کی پرستش کرتے تھے، جو لا الہ الا اللہ کی روح کو ہی نہیں سمجھ سکے، لا الہ الا اللہ پہلے خود کے بت کو توڑنا ہوگا، پاش پاش کرنا ہوگا، ذات کی نفی کرنی ہوگی۔ میں اور میں، یہ میں سب سے پہلا بت ہے جو توڑنا پڑے گا لا الہ الا اللہ پہ ایمان لانے کے لیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، اطاعت ایسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں نہ کہ جیسے تم چاہتے، کیسے جسارت ہے اس مسلمان کی یہ کہنے کی کہ نعوذ باللہ ہم جیسے بشر، وہ محبوب خدا جسے خدا بھی عزت و احترام سے مخاطب کرتا ہے، خدا بھی جس پر درود بھیجتا ہے، اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کیسے گستاخی اور جسارت کر لیتا ہے ایک مسلمان درجہ بندی کرنے کی، یہ سوچنے کی کہ کیا مقام ہے، کیا حقیقت ہے، جب کہہ دیا ہے نبی نے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ معزز ناظرین، ہم انشاءاللہ مزید نشستوں میں غور و فکر کریں گے، جستجو کریں گے ایک بہت اہم نکتہ، پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ گوش گزار کر چکی ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد کو وحی کی کہ اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ ایسے عالموں کو جو دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا ایسے عالموں کو اپنا رہنما رہبر نہ بنائیں جو دنیا کی خواہش رکھتے ہوں، کیونکہ ایسے عالم، ایسے رہنما تمہارے لیے راہزن اور ڈاکو۔ ہمارے دین کے ساتھ یہ سانحہ بارہا ہوا، وہ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے جو اپنی ذات کے بت کی پرستش کرتے تھے، جنہیں علم بھی ملا، معرفت بھی ملی، لیکن انا کا بت اتنا بڑا ہے، جب انا کا بت اتنا بڑا بن جائے تو انسان لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں رکھ سکتا، پھر وہ فرعونیت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ جو عالم دین اس دنیا کی ہوس کے لیے، دنیا کے مال و دولت کے لیے خون حسین کو بیچتے ہیں اور اپنی ذات کی واہ واہ کے لیے، پذیرائی کے لیے، پرستش کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا معبود اللہ نہیں ہے، ان کا معبود ان کا اپنی انا کے بت کا الہ ہے۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے عالم، ایسے رہنما، ایسے راہبر لوگوں کے لیے ڈاکو ہیں، لوگوں کے لیے راہزن ہیں۔ اور ایک اور نکتہ، ہر شخص کو دعوت دی گئی ہے، ہر مسلمان کو، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بلائنڈلی کسی کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ائمہ طاہرین کے جو معصومین ہیں۔ کسی خطا کار کو اندھا دھند اس کی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے بارہا غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدبخت ہے وہ شخص جس کا اگلے آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو۔ ایک اور نکتہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اپنی کمزوری کا، انسانی کمزوری کا اعتراف کیا ان دعاؤں میں، تو یہ انسانوں کو سکھلانے کے لیے عزیزان کرام، اس لیے نہیں کہ ہم اور آپ نعوذ باللہ ان ہستیوں پہ
تنقید نعوذ باللہ کرنے لگ جائیں یا سوالات اٹھانے لگ جائیں. جس طرح امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ بچے تھے، کوئی شخص غلط وضو کر رہا تھا. اب وہ دونوں شہزادے تو وضو کے علم سے بخوبی واقف تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس کو، جس طرح اماموں کا قول ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی کی تنقید نہ کرو، اسے اور بگاڑ دیا. اگر تم نے کسی کے سامنے کسی پہ تنقید کی، اگر اسے کچھ تنقید کرنی ہے تو اکیلے میں کرو، تعریف کرنی ہے لوگوں کے سامنے کرو. ان بھائیوں نے یہ سوچا، ایک نے دوسرے کو کہا میں بتاتا ہوں کیسے وضو کرنا ہے، تم صحیح طرح سے ایسے وضو کرو. ایک دوسرے کو سکھلانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے، تاکہ وہ جو بھی ان سے بڑے عمر کے شخص تھے جو غلط وضو کر رہے تھے، ان تک پیغام بھی پہنچ جائے اور انہیں تضحیق کا بھی احساس نہ ہو. انہیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ ان کی غلطی کو لوگوں کے سامنے پکڑا گیا، یا کم عمر کے طفلوں نے ان کی غلطی کی طرف نشاندہی کی. اور اس طرح ایک دوسرے کو وضو سکھایا. جس طرح طوطے کو، علامہ حافظ صاحب فرماتے تھے کہ جس طرح طوطے کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جاتا ہے، دوسرا طوطا اسے اپنا آپ نظر آتا ہے، پیچھے سے انسان بولتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی شبیہ میں نور کے پیکروں کو بھیجا تاکہ ہمیں بتلا سکے کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح زکوٰۃ دینی ہے، کس طرح خمس دینا ہے، کس طرح قربانی دینی ہے، کس طرح جہاد کرنا ہے، کس طرح رشتوں کا احترام کرنا ہے، کس طرح رزق حلال کمانا ہے، اور کس طرح توحید پر ایمان لانا ہے، کس طرح اپنی ذات کی، اپنے نفس کی نفی کرنی ہے. معزز ناظرین، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، ہمارے قلب میں توحید کے شعور کی شمع کو روشن رکھے. اس شمع سے ہمیں اور شمعوں کو جلانے کا موقع ملے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، توحید کا شعور قلب میں اتارا ہے. جدید سائنس نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ نیورون جیسے جو دماغ کے سیلز ہیں، اس طرح کے کئی سیلز انسان کے دل میں بھی پائے جاتے ہیں. بی بی نے کہا توحید کے شعور کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں اتارا. اے پروردگار عالم، رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ تو نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں. رفعنا لکا ذکرک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے. تمام عمر اور ہمارے آنے والی نسلیں اس ذکر کو قائم و دائم رکھیں. جس طرح قرآن میں کہا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت برپا ہو. سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے معزز ناظرین، اور یہ جہاد آخری دم تک جاری رہتا ہے. اور اس نفس سے جہاد صرف ٹیمپٹیشن سے، صرف آلائشوں سے، دنیا کی خواہشات سے بچنا نہیں ہے. تکبر، حسد، لالچ، ان بڑی بڑی کفر کی بنیادوں سے خود کو بچانا ہے. اپنی ذات کے الہ کی پرستش سے بچنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سجدے میں جانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی ذات کے سامنے، اس کے اقتدار اعلیٰ کے سامنے، اس کی ربوبیت کے سامنے، اس کی حکومت کے سامنے انسان عاجز ہے، انسان مسکین ہے، انسان بے بس ہے. سرنڈر کر دیں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بلندی، وحدانیت، اس کے اکبر ہونے پر. یہی توحید پر ایمان ہے. اور کس طرح سے اس ایمان تک پہنچنا ہے؟ ولایت اور رسالت پر ایمان لائے بغیر یہ ممکن نہیں. اس نعمت کو مکمل طور پہ کیسے حاصل کرنا ہے؟ یہ ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام پر ایمان رکھے بغیر مشکل نہیں، ناممکن ہے. اور یاد رکھیے معزز ناظرین کہ یہ سوالات جو ان ہستیوں پر اٹھائے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف انسان کی اپنی نفس کی سرکشی، وہ وسوسے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے اسے صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے. کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سربس سجود رہیں. جیسے اس نے کہا طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، اطاعت ایسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے. اپنی ذات کی
تصحیح اپنے نفس کے تزکیے میں مصروف رہیں. جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کسی اور شخص میں کوئی برائی دیکھو تو پہلے خود میں تلاش کرو اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے. تو غفور الرحیم ہے. تو نے کہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا، بس میری رحمت سے مایوس نہ ہو. یا اللہ جو لوگ اب یہ دنیا میں ایک نیا پینڈیمک ہی میں سمجھتی ہوں پھیلا ہوا ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، مایوسی کفر ہے. جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں، جن کے نفس جو مایوسی کے راستے پہ چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کے دل میں شکر گزاری امید کی شمع جلا دے. یا اللہ انہیں توحید کے راستے پر اپنی رضا میں راضی رہنے والے بندے بنا دے. یا اللہ انہیں اس ڈپریشن کے راستے سے، اس مایوسی نا امیدی کے راستے سے ہٹا کر واپس صراط مستقیم پہ لیا. جس طرح قرآن نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کر دی سیدھے راستے کی طرف، اب تم پہ منحصر ہے شکر گزار بنو یا کفران نعمت. یا اللہ ہمیں ولایت، رسالت اور توحید کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں ذکر حسین علیہ السلام، ذکر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے وسیلے سے ہمیں جو توحید کی نعمت ملی ہے اس ایمان کو، اس کی شمع کو فروزہ رکھ. یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما، اور اس کووڈ کی بیماری سے تمام مومنین و مومنات کو محفوظ فرما. یا اللہ جو طالب علم ہیں، خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم کے صدقے میں انہیں علم کے میدان میں کامیابی عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما، وہ گھر جو مجلس شبیر کے لیے ہوں، بی بی زینب علیہ السلام کے جلے ہوئے خیموں کا واسطہ. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی صحت تندرستی، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.